نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أوتيت بقدح باللبن شربت حتى أني لا أرى الريح يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال على علم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آقا فرماتے تھے میں ایک رات سو رہا تھا، میں نے دیکھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی اتنا دودھ پیا کہ مکمل حضور سیر ہو گئے۔ کہتے ہیں سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی کلیتاً اس دودھ سے سیراب ہو گئے۔ پھر آقا کہتے ہیں ثم آتے تو فضل عمر بن الخطاب، پھر اسی دودھ میں سے کچھ بچ گیا تو بچا ہوا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فما اولتہ، حضور آپ اس علم سے، اس خواب سے اور اس خواب میں اس دودھ کے پینے سے کیا مراد لیتے ہیں، تعبیر کیا لیتے ہیں خواب کی؟ آقا فرماتے العلم، اس سے مراد علم ہے، یعنی میں نے علم جو ہے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اس سے فاروق اعظم کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ دودھ کا پیالہ وہ گویا علم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے پاک سے اس کو لگایا، پیا، اور اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے پاک سے علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو حضور نے ایک حصہ فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔ یا علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وحی ہے کہ حضور جو ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، تو اس کا حصہ بھی فاروق اعظم کو ملا کہ آپ جو رائے دیتے ہیں وہ رائے وحی اور قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کے مناقب ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رواہ الترمذی۔ وفی روایت ابی داود عن ابی ذر قال ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عمر کی زبان اور دل پر حق اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اب عمر جو کہتے ہیں وہ حق ہے، ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ حق ہے، اللہ نے ان کی زبان، ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت جو ابو داود کی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے زبان پہ رکھا، جس سے وہ کہتے ہیں یقول بہ، یعنی حق عمر کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اب عمر بن خطاب جو کہتے ہیں اللہ کی جانب سے وہ حق ہی ہوا کرتا ہے۔ تو حضور کی صحبت فیض درجت اور آقا کی محبت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ
مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے حق فاروق اعظم کی زبان پہ جاری کر دیا۔ یہ احادیث اور یہ مناقب فاروق اعظم کے یہ شیعہ لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں، ان کو یہ کمالات عمر کے نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک دو باتیں لے لیا ہے، بس اسی میں امت کو الجھا رہے ہیں۔ دیکھیے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ جب حضور نے کہہ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ دیا کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا، اب حضور کے فرمان کا مقصد یہ ہے اب عمر فاروق اعظم جو بھی کہیں وہ حق ہے اللہ کی جانب سے، وہ حق ہے اللہ کی جانب سے۔ تو یہ فرمان رسول کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق فاروق اعظم کی زبان پہ جاری ہے۔ اب آپ جو کہیں گے وہ من جانب اللہ ہے، اور آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ حق ہے۔ اور اسی حدیث کا نتیجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات فرماتے کہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رائے اور مشورے پر قرآن کا نزول فرماتا۔ الموافق رائے بالوحی والکتاب۔ جب 18 پارے کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، خلقنا العلقۃ مضغہ، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، ہم نے انسان سے نطفہ اور پھر اس سے گوشت کا جمع ہوا خون، گوشت کا ٹکڑا، فکسونا العظام لحما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں پر گوشت کا لبادہ اوڑھایا، اس پہ چمڑا لگا دیا۔ اتنا خوبصورت اور بہتر اللہ کی تخلیق، اتنا بہتر انسان اللہ نے بنایا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات صحابہ کو لکھوا رہے تھے، نوٹ کروا رہے تھے کہ لکھو کس قدر اور حسن انداز میں بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا ذکر فرمایا، کس طرح پیدا کیا۔ تو جب یہ آیات صحابہ نوٹ کر رہے تھے تو تعجب میں حضرت فاروق اعظم کی زبان سے نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا ہی ہے اللہ برکت والا، بہتر پیدا کرنے والا، یعنی کس شان سے انسان کو بنایا۔ تو یہ جملہ، یہ بات فاروق اعظم کی زبان سے نکلی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنا کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر لکھو اس آیت کا آخری جز یہی ہے، اس آیت کا آخری جز، آخری آیت کا حصہ یہی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو کبھی کبھی تو قرآن اس طرح نازل ہوتا کہ فاروق اعظم نے جو الفاظ اپنی زبان سے کہے ہوتے، ہو بہو انہی الفاظ میں اللہ وحی اتارتا محبوب پر۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، مگر یہ ساری چیزیں انہیں نظر نہیں آتی جن کے دل میں شیخین سے بغض اور بیر ہے۔ ان کو پڑھ کے انہی کا ایمان تازہ ہوتا ہے جن کے دل میں شیخین کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ فاروق اعظم۔ سنیے، ان علی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی روایت کرتے ہیں، ان علی قال ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق على لسان عمر۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے، ہم ما كنا نبعد، ہم خیال کرتے تھے کہ جناب عمر کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے، عمر کی زبان پہ سکینہ۔ اب سکینہ کا معنی ہے سکون قلب، سکون قلب، اطمینان۔ اور اصطلاح میں سکینہ فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو مومنوں پر مصیبت کے وقت اترتی ہے۔ سکینہ سکون کو بولتے، سکون قلب ہو جانا، اطمینان قلب مل جانا، وہ سکینہ ہے۔
اور اصطلاح میں محدثین کہتے ہیں کہ فرشتوں کی وہ جماعت کہ مومنین جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان مومنین پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی جماعت کو اتارتا ہے جو سکینت لے کے یعنی اطمینان لے کر سکون قلب لے کر مومنوں پہ اترتی ہے اور مومنین کو مزدہ بشارت و خوشخبری دیتے ہیں وہ فرشتوں کی جماعت، جیسے اللہ نے بدر میں اتاری اور صحابہ کرام پہ میدان احد میں اتاری، ان پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا۔ اس حال میں تھے کہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اونگ رہے تھے۔ بتائیں اونگ کم آئے گی جب آدمی فری ہو جاتا ہے، جنگ میں کوئی اونگتا ہے کیا؟ یہ سکونت اتری، سکینہ، اللہ تعالیٰ مومنوں پہ سکینت نازل کرتا ہے۔ اب اس کے الگ الگ مواقع ہیں، کبھی غنودگی آنا، جیسے بہت سارے جنگ کے موقع پر سامنے کفار ہیں، دشمن ہے، مگر کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا، جیسے احد کے بارے میں تفسیر میں گزر چکا، جنگ احد اور بدر کے تعلق سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری تھی، یعنی اس سچویشن میں بھی صحابہ اونگھ رہے تھے۔ بتائیے جب موت سر پہ منڈرا رہی ہو تو کوئی سوئے گا کیا؟ مگر اللہ کی طرف سے سکینت اتری، ان کا دل مضبوط کر دیا اللہ نے، ان کے قلب کو مضبوط کر دیا اور ان کے جسم کے رونگٹے رونگٹے میں اللہ نے اطمینان اور فرحت کو ایسا داخل کر دیا۔ احد کے میدان میں کفار کا مقابلہ ہے مگر صحابہ اونگھ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے جو صرف اللہ مومنوں کو دیتا ہے، اور پھر اس کے الگ الگ مواقع ہوتے ہیں، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں الگ الگ اس کے حصے ہیں۔ کبھی مومن کا وقت مصیبت پہ اترتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، عام جماعت مومنین پہ اتارتا ہے، کبھی فردن فردن کوئی مومن پریشان ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، اور کبھی کچھ نہیں ہے، آپ جو ہے درس سن رہے ہیں اور مجلس میں بیٹھے ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، اس وقت بھی غنودگی آتی ہے، یہ بھی سکینہ ہے۔ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتوں سے تم پر وہ فرشتے اتارتا ہے جو فرشتے مومنوں کے لیے اطمینان اور سکون کا مژدہ لے کے آتے ہیں۔ جو کبھی کبھی ذکر کر رہا ہے، درس میں بیٹھا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، مگر پھر بھی جھونکا آتا ہے، یہ جھونکا حقیقت میں اطمینان قلب ہے جو اللہ ذکر کی دولت تم پہ نازل کرتا ہے، تم پہ نازل کرتا ہے۔ درس میں بھی کبھی جھونکا آتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں تو جھونکا آتا ہے کہ عیب نہیں ہے، یہ وہ بھی ذکر اور فکر میں جھونکا آ جاتا ہے، وہ بھی ہے، ورنہ یہ جھونکا آنا، اطمینان مل جانا، سکون قلب اندر ہی اندرونی طور پہ انسان بالکل سکون میں مطمئن اور فرحت میں آ جائے، یہ بھی نعمت الہی ہے، نعمت الہی ہے۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں وقت پہ نیند آنا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی سکینت میں داخل ہے۔ جنہیں نہیں آتی ہے دیکھیے وہ لاکھوں روپیہ گولیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں، نیند ہی نہیں آتی ہے، اور اگر گولیوں سے نیند آ بھی گئی ہے تو پھر صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہی ساری چیزیں ہیں۔ مگر ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے کہ نہ کبھی گولی کی ضرورت، جب لیٹتا ہے وقت پہ نیند آ جاتی ہے اور صبح اٹھتا ہے تو رات کی پوری نیند جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح اس قدر فرحت بنا دیتا ہے کہ رات کی نیند صبح اس کے آدھے سے زیادہ غموں کو دور کر دے۔ اسی کا ذکر گزشتہ آیت میں تفسیر قرآن میں گزرا، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون بنایا، چین بنا ڈالا۔ یہی ہے اللہ نے سکنا، رات کو سکینہ بنایا، سکنا چین بنایا کہ رات کو سو جاؤ۔ یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکونت ہے، اطمینان قلب و جسم ہے، اور یہ نعمت ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے۔ یہ الگ الگ اس سکینہ کے نازل ہونے کے مواقع ہیں، مومنوں پہ اللہ تعالیٰ سکونت اتارتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں خاص کر حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے، ہم یہ گمان کرتے تھے کہ عمر کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے، یعنی عمر جب بھی بولتے ہیں
ان کے بولنے سے مومنوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دیکھیے روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ بتائیے اگر ان میں آپس میں بیر ہوتا تو یہ قصیدہ حضرت علی عمر کا پڑھتے؟ عمر کا یہ قصیدہ حضرت علی پڑھتے؟ میں نے عرض کیا یہ سب بعد والوں نے کیا کہ اس طرح کی باتیں لکھ کر دنیا کے سامنے لوگوں مسلمانوں کے سامنے یہ میسج پیش کیا کہ عمر الگ ہیں، علی الگ ہیں۔ دیکھیے حضرت علی تو فاروق اعظم کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی تو کہہ رہے ہم یہ گمان کرتے تھے اگر ان میں کچھ ہوتا تو پھر یہ روایت اس طرح نہ ہوتی۔ یعنی ان کے تو آپس میں نرم دل، رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنے والے، عزت کرنے والے، محبت سے رہنے والے تھے۔ بعد والوں نے اس طرح کی تحریریں لکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی عمر الگ ہیں، علی الگ ہیں، عائشہ الگ ہے، فاطمہ زہرا الگ ہے۔ ارے یہ تو آپس میں بہت محبت اور بہت یگانت سے رہتے تھے، بہت محبت سے رہتے تھے۔ یہ ساری روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمان مطمئن ہو۔ ایسا ہوا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، تو پھر اس قدر اطمینان، اس قدر سکون اور اس قدر لوگ امن میں ہیں کہ کسی کو کسی کا ڈر نہیں، مال و اسباب بہت ہے، ملک کا ملک فتح ہوا، لوگوں کے پاس اسباب، مال اور دولتوں کے ذخیرے ہیں، اور اسلامی دائرہ پھیلتا گیا، روم و مصر و ایران یہ سب فتح ہوتے گئے، اور اطمینان مسلمان کلیتاً مطمئن ہو گئے۔ یہی ہے ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ عمر کی زبان پہ سکینہ اتارتا ہے۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، اس کو بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی فی المسجد ظاہرہ، رواہ احمد و ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا کر۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سرکار دعا فرما رہے ہیں، اس کے صبح حضرت فاروق اعظم ایمان لے آئے، اس کی صبح فاروق اعظم ایمان آئے، رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو عزت دے۔ اس لیے ابو جہل اگرچہ کٹر کافر مگر عرب میں وہ بہادر مانا جاتا تھا، وہ ہوشیار مانا جاتا تھا، اور یہی حال عمر کا تھا۔ تو حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دے اور اس کے ذریعہ اسلام کو عزت دے۔ اب حضور کی یہ دعا فاروق اعظم کے حق میں اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ اللہ کہتے ہیں فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائی، دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سویرا کیا اس حال میں کہ وہ صبح رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے۔ یعنی رات کو دعا ہوئی اور صحابہ نے صبح کو فاروق اعظم کو حضور کی بارگاہ میں دیکھا، رات میں دعا ہوئی اور صبح عمر نے حضور کی بارگاہ میں کی، یعنی بارگاہ رسالت میں فاروق اعظم آئے، وصلی فی المسجد ظاہرہ، اور اسی وقت مسجد میں ظاہر میں نماز پڑھی گئی۔ یعنی ان کے ایمان لے آنے کے بعد کھلم کھلا نماز پڑھی گئی۔ اب تک تو چھپ چھپ کر اور لوگوں سے بچا کے عبادت کی جاتی تھی، مگر فاروق اعظم ایمان لائے، کہا یا رسول اللہ
ہم حق پہ نہیں، کہاں ہم حق پہ، ہمارا دین سچا، آپ سچے۔ جب حضور ہم سچے ہی ہیں تو ان جھوٹوں کے سامنے ہم سچے چھپ کر کی عبادت کریں، حضور کھل کے عبادت کریں گے۔ صبح فاروق اعظم ایمان لے آئے اور دوپہر کی نماز جو تھی وہ حرم کعبہ میں سب کے سامنے فاروق اعظم کی موجودگی میں ادا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی دعا، اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ عزت دے۔ اللہ نے عمر کے ذریعہ عزت دی، وہ ایمان لے آئے اور اسی دن نماز بہت کھل کے سب کفار کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ اللہ نے فاروق اعظم کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ پھر آگے حضور کی بارگاہ میں وہ رہے، اور پھر اللہ نے جو مقام و منصب حضرت فاروق اعظم کو دیا کہ امت میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء اور رسولوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آگے والی روایت حضرت جابر سے ہے، کہتے ہیں قال عمر لابی بکرین یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکری اما انکا ان قلت ذالک لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں، ایک دن فاروق اعظم نے ابو بکر سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے لوگوں میں بہتر۔ اس لفظ سے حضرت فاروق اعظم نے ابو بکر صدیق کو یاد کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں سب سے بہتر، حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہاں مگر تم نے کہا ویسا ہے، لیکن سنو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے تعلق سے بھی کہتے ہوئے سنا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر۔ آقا فرماتے ہیں کہ عمر سے بہتر کسی انسان پہ آج تک سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ عمر سے بہتر آج کسی انسان پر آج تک سورج طلوع ہی نہیں ہوا، یعنی میری امت میں حضور کے فرمانے کا مقصد عمر تم بہتر ہو۔ تو یہ جو ہے آپس میں ابو بکر صدیق، آگے جو باب آ رہا ہے ان میں وہ احادیث بیان کی جائے گی جن احادیث میں ان دونوں کا ذکر ہے، یعنی شیخین ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، ان دونوں کے ساتھ میں سرکار نے فضیلتیں بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے کا بعد آئندہ کے درس میں